فرماتی ہے ربائبکم اللتی فی حجورکم، اور تمہاری وہ بیویاں جو ان کی گود میں ان کی بیٹیاں ہیں وہ ربائبکم ہیں، بناتکم نہیں ہے، ربائبکم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج مطہرات جو اپنے ساتھ لڑکیاں لے کر آئی ہیں انہیں ربیبہ کہیں گے، بنت نہیں کہیں گے، اور وہ چار ہیں، ایک درہ، ایک زینب، ایک ام کلثوم اور ایک حبیبہ۔ یہ چار بیٹیاں ہیں، یہ ربیبہ ہیں، یہ بناتک میں نہیں آتی۔ بناتک میں آپ کی چار بیٹیاں ہیں، حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا، حضرت سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ چار آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں جن کو اللہ پاک نے بناتک فرمایا۔ ہمارے لوگوں کا بھی اس معاملے میں سلسلہ معلومات جو ہے بڑا پور ہے، بڑا کمزور ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں شاید ایک ہی بیٹی ہے، کیونکہ اس ٹاپک پر عام طور پر ہمارے گفتگو نہیں ہوتی ہے جی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا بناتک، تو یہ چونکہ آپ کے نام سے پکاری گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ اگر یہ بناتک نہ ہوتی، چار نہ ہوتی، تو اللہ کبھی بناتک نہ فرماتا، بنت فرماتا۔ یہ بناتک جو ہے اس لیے فرمایا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں ہیں، اور یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں جو ہیں حضرت سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن پاک سے۔ سب سے پہلے آپ کے بطن مبارک سے حضرت قاسم پیدا ہوئے، اور یہ تاریخ بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جو تھی وہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی، جبکہ ان کی عمر تھی 40 سال اور آپ کی عمر تھی 25 سال۔ 40 سال ان کی عمر تھی اور 25 سال آپ کی عمر تھی، اور پہلے دو شوہر ان کے گزر چکے تھے۔ اب تیسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تھی، اور پچھلے شوہروں کی کوئی اولاد نہیں تھی ان کی جو ربیبہ کہلائے اور آپ کے ساتھ آئی ہوں۔ صرف دو بیویوں کی بیٹیاں آئی تھیں، ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور دوسری ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے 65 سال عمر پائی ہے، 65 سال عمر پائی ہے۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی 40 سال عمر تھی، اور شادی کے بعد 25 سال اور انہوں نے گزارے آپ کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے 15 سال اور 10 سال، یعنی ہجرت سے پہلے ان کا بھی سال ہوا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سودا سے شادی فرمائی ہے، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے آپ نے کسی سے شادی نہیں کی ہے۔ اعلان نبوت کے 10 سال بعد حضرت سیدہ بی بی سودا رضی اللہ عنہ سے شادی کی آپ نے، ان کی موجودگی میں کسی سے شادی نہیں کی ہے، اور انہی کے بطن سے یہ 4 بیٹیاں اور بیٹے آپ کے ہوئے، اور انہی کے 4 نام جو ہے ترتیب سے ہی آتے ہیں، بی بی زینب، بی بی رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور سیدہ بی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اچھا، اب ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت پیدا ہوئی تھی جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی، یعنی شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی ہیں، اعلان نبوت کے 10 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں۔ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت پیدا ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 33 سال تھی، یعنی اعلان نبوت سے 7 سال پہلے۔ پھر 1 سال کے بعد حضرت بی بی ام کلثوم پیدا ہوئی ہیں، اور پھر 2 روایت آتی ہیں سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ ایک تو یہ آتی ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں، ایک روایت یہ آتی ہے کہ اعلان نبوت کے 1 سال بعد پیدا ہوئی ہیں، اور یہ سب سے چھوٹی ہیں۔ اچھا، اب یہ 4 بیویاں، ایک 30 سال کی عمر پیدا ہوئی ہیں، ایک 33 سال کی عمر میں، ایک 34 سال کی عمر، ایک 35 سال کی عمر پیدا ہوئی، یا 41 سال کی عمر پیدا ہوئی۔ یہ 4 بیٹیاں، ان کی زندگی کتنی گزری ہے، کتنی عمر سب کی ہوئی ہے۔
اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر زمانہ حیات میں کن کن کا وصال ہوا ہے؟ جب ان کی تاریخ پڑھیں گے زندگی کی تو ہمیں یہ معلوم پتہ چلے گا کہ 3 بیٹیاں حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا، حضرت سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر زمانہ حیات میں وصال فرما دی۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کتنا وقت گزارا ہے آپ کے ساتھ؟ ان کی شادی مکہ شریف میں ہو گئی، بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی بھی مکہ شریف میں ہو گئی، لیکن ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، اور بی بی زینب رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ نے حالہ بنت خویلد جو ان کی سگی بہن تھی ان کے بیٹے ابیلاس سے کیا۔ ان کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک جناب علی اور ایک بی بی امامہ رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ جناب علی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے سواری میں ان کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا، لیکن یہ آپ کی ظاہر زمانہ حیات اس میں وصال فرما گئے۔ بی بی امامہ رضی اللہ عنہ زندہ رہی ہیں، اور یہ جو بی بی زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہوا ہے 8 ہجری کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے پہلے ان کا وصال ہو گیا۔ اور بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کی معلومات اکثر لوگوں کو شاید ہوگی کہ جب غزوہ بدر ہو رہا تھا تو یہ بیمار تھیں بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی، تو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایزی کر دیا تھا کہ آپ ان کی خدمت کریں، اور 2 ہجری کو بدر میں فتح ہوئی، اور 2 ہجری کو ہی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ ایک 2 ہجری کو فوت ہو گئی اور ایک 8 ہجری کو فوت ہو گئی، اور پھر 3 ہجری کو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ اب جب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، ادھر جناب حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیٹی بیوہ ہو گئی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، پر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کرتا نکاح۔ بڑا دکھ ان کو ہوا کہ یار یہ نکاح کر لیتے، چلو میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے اور یہ ان کی بیوی فوت ہو گئی ہے، چلو میری بیٹی سے یہ نکاح کر لیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے شکایت کی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ خود ہی آفر کی تھی، پیشکش کی تھی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، لیکن انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے عثمان غنی کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی مل جائے، عثمان غنی کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی مل جائے اور تیری بیٹی کو عثمان غنی سے بہتر شوہر مل جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرما دیا، بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری کو اپنی پیاری بیٹی ام کلثوم کی شادی جو تھی وہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دی، اور 3 ہجری کو شعبان کے مہینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شادی بی بی حفصہ سے کر دی۔ تو آپ نے جو فرمایا تھا ہو سکتا ہے عثمان غنی کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی مل جائے اور تیری بیٹی کو عثمان غنی سے بہتر شوہر مل جائے۔ تو 3 ہجری کو شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا سے، اور ہجرت سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اب یہ آپ کی 4 شادیاں ہو گئی ہیں، ایک سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا جن کا وصال ہو گیا، دوسری شادی آپ نے بی بی سودا سے کی ہے ان کے وصال کے بعد، یہ شادی آپ نے اعلان نبوت کے 10 سال بعد کی ہے، اور تیسری شادی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی ہے اعلان نبوت کے 11 سال بعد، لیکن رخصتی جو ہوئی ہے وہ شوال کے مہینے میں مدینہ منورہ میں ہوئی، ہجرت کے بعد ہوئی ہے، اور چوتھی شادی بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور یہ شادی جو ہے یہ 3 ہجری شعبان کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اچھا،
اب یہ جو آپ کی بیٹیاں اپنی ہیں ان میں ایک ہی 2 ہجری میں وصال ہو گیا، اور 3 ہجری کو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی عثمان غنی سے کر دی۔ ابو العاص کے ساتھ آپ کی پہلی بیٹی کی شادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی۔ یہ جو بی بی ام کلثوم ہے ان کا وصال 9 ہجری کو ہوا ہے، ایک کا 2 ہجری کو ہوا ہے، ایک کا 8 ہجری کو ہوا ہے، اور ایک کا 9 ہجری کو ہوا ہے۔ یہ ترتیب ہے ان کے وصال کی۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ 3 بیٹیاں آپ کے ظاہر زمانہ حیات میں وصال کر گئیں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت میں ایک مباہلے کا ذکر آتا ہے، مباہلہ، کہ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں یا تیسرے اللہ ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ تھا، کہہ رہے جب ان کا باپ کوئی نہیں تو پھر اللہ ان کا باپ ہے، یا پھر یہ خود اللہ ہے، یا پھر یہ اللہ سے ملے ہوئے اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے تخلیق فرما دی۔ جیسے وہ قدرت سے پیدا ہوئے ایسے یہ قدرت سے پیدا ہوئے۔ تو جب وہ خدا نہیں تو یہ خدا کیسے ہو گئے؟ جب وہ اللہ کے بیٹے نہیں تو یہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس آیت کے ذریعے کلمات یہ سمجھا رہا ہے۔ وہ نہیں مان رہے تو پھر ان کے ساتھ یہ مباہلہ کا انتظام کیا گیا، اور اس مباہلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا فَأَبْنَاءَكُمْ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو فرما دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تمہارے بیٹوں کو پکارتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو پکارتے ہیں اور تمہاری عورتوں کو پکارتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود چلے آتے ہیں اور تم بھی چلے آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مبالغہ کرتے ہیں۔ اور مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ کھلے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ جھوٹے پر تیری لعنت۔ اب جب یہ اعلان ہو گیا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بلایا؟ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں جناب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2404، اور ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے 2999، اور مشکات شریف میں حدیث آتی ہے 6135، اور مرکات شریف میں حدیث آتی ہے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 286 پر حدیث آتی ہے۔ جناب سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری ندعو ابناءنا فابناءکم، جب یہ آیت مبارکہ اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کو پکارا، وہ فاطمہ تھا اور بیوی فاطمہ کو پکارا، وہ حسن و حسین اور امام حسن امام حسین کو پکارا۔ یعنی یہ 4 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس آیت کی تشریح جناب سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اترنے پر آپ نے ان 4 افراد کو پکارا، امیر المومنین جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور بیوی فاطمہ کو پکارا، اور امام علی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان 4 افراد کو پکارا۔ ہم نے بھی اور لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا شاید ایک ہی بیٹی تھی اس لیے ان کو بلایا، اگر 4 ہوتی تو 4 کو بلاتے، اور جو ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے وہ اس پر زور دیتے ہیں کہ جی 4 ہوتی تو 4 کو نہیں بلایا۔ اور ہم لوگ چونکہ اپنی معلومات میں بالکل پور ہیں، کمزور ہیں، ہمیں ویسے ہی پتہ نہیں ہے، اور جن کا ایک مشن ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ ایک بیٹی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اگر 4 ہوتی 4 کو بلاتے۔ لیکن اب پبلک یہ تو نہیں پوچھتی
کہ جناب یہ تاریخ تو بتاؤ، تاریخ کیا ہے؟